आप देख रहे न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। 14 अगस्त यौम आज़ादी, साम्राज्य से तो आज़ादी मिल गई, क्या मौशी इस्तेहसाल भी खत्म हुआ? अगर नहीं तो जिम्मेदार कौन है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 24 अप्रैल 1943 मुत्तहदा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली की एक ढलती हुई शाम, मुस्लिम लीग का इजलास और कायदे आजम कह रहे हैं पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत होगी। बड़े बड़े जागीरदारों और सरमायादारों को इस जालिमाना निज़ाम ने बेहिस और खुदगर्ज बना दिया है। गरीबों का इस्तेहसाल उनकी आदत बन गई है। लालच के बाइस ये लोग अवाम की बेहतरी के बजाय अपनी तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं। मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। क्या पाकिस्तान इसीलिए बनाया जा रहा है कि लाखों लोगों का इस्तेहसाल जारी रहे? अगर यही पाकिस्तान का तस्वुर है तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन फिर वक्त ने यह मंजर भी देखा कि उस अजीम इंसान ने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की। पाकिस्तान लिया सिर्फ इस उम्मीद पर कि ना जुल्म होगा न इस्तेहसाल होगा, अवाम का हाल खुशहाल होगा। लेकिन फिर हुआ क्या? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की अवाम के अलावा 68 साल में सब आगे निकल गए हैं। इस मुल्क के सियासतदान, वजीर, मुशीर, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ताकतवर सनतकार और स्टॉक एक्सचेंज के सट्टेबाज ऐसे मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं कि हुकूमत और इक़्तिदार की हर सहूलत उनके लिए होती है और अवाम की ख्वाहिशात का दस्तरखान हमेशा खाली रहता है। हर चीज़ पर सियासत, हर बात पर सियासत। दिल दे देंगे, जान दे देंगे। अरे जनाब, ना दिल दे ना जान दें, बस अपनी एक मिल दे दें। ज़िया जो कर चुके हैं कौम का, बस उसका बिल दे दें। अजीब सूरत हाल है। सब कौम की बात करते हैं लेकिन सबकी अपनी तरजीहात, अपनी ख्वाहिशात, सबके अपने अलम। उन रंग बरंगे परचमों ने शान खो दी है एक परचम की। सही कहते हैं लोग कि आप खुदारा ये नगमा बंद करें। झूठ है, अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। सब सुनहरा, लाल, गुलाबी, नीला, पीला, किस परचम के साए तले हम एक हैं? अब सवाल ये है कि क्या हम ज़बानी बातों से निकलकर अमली तौर पर पाकिस्तान के लिए सोचेंगे? क्या तारीख में मुट्ठी से रेत की तरह गुजरते वक्त का और क्या आज के पाकिस्तान की ज़रूरत का हमारे रहनुमाओं को एहसास है? इसी पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद साहब ने, MQM से मियां अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और PMLN से मोहसिन शाहनवाज राजा कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। पहले एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा अली मोहम्मद साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में कायदे आज़म की एक स्पीच का कुछ हिस्सा भी पढ़ा, तो जिसके मुताबिक जो हकीकी आज़ादी है ना वो इस्तेहसाली निज़ाम से आज़ादी है। अब आज़ादी का जो तस्वुर है वो है ही इतना प्यारा, इतना अच्छा, हमें लगता है हम आज़ाद हैं तो हम कितना खुश होते हैं। लेकिन क्या ख्याल है, क्या वाकई हम आज़ाद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पारस साहिबा और सारी टीम को, समा को, पूरे पाकिस्तान को, गवर्नर साहब को, मियाँ साहब को, बैरिस्टर साहब लाहौर में हैं और जितने भी हमारे पास, सबको जो है जश्न आज़ादी मुबारक। और मुझे आज इस तरह महसूस हो रहा है कि बिल्कुल ईद उल फितर से भी ज़्यादा खुशियाँ मैं अभी आपके चैनल पे आ रहा था और ये पटाखे चल रहे हैं। लुक्स लाइक वी आर अ नेशन। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह एक सोई हुई कौम जाग जाए, जिसने भी जगाया है मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ आपने कायदे आज़म की बात की है, कायदे आज़म का एक फरमान मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने सिब्बी दरबार में, और मैं खुश इस सिब्बी का जिक्र इसलिए भी करना चाहता हूँ और फिर बलूचिस्तान का भी, कि बलूचिस्तान इस दफ़ा बलूचिस्तान में हमारी आज़ादी, पूरे पाकिस्तान उनकी भी आज़ादी है, सब मनाई गई और आज वहाँ पे अलहदगी पसंदों ने जो है अपने असला रखा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वो बलूचिस्तान जहाँ झंडे उतारे जा रहे थे आज वहाँ पे सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है। सलाम है पाकिस्तान के शहदा को, सलाम है पाक अफवाज को, सलाम है रेंजर्स को, उनको रोज सलाम है आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को। और जो है ना कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज हम एक हो गए, कौम जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या अपने बच्चों की कुर्बानी का हम इंतजार कर रहे थे?
آج کچھ ننھے منھے سینے نہیں ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے بچوں ان کے گھروں میں پڑے ہیں. آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی قربانی، پاک افواج کی بارڈرز پہ قربانی، ہماری ایجنسیوں کے وہ لوگ جو کہ انسنگ ہیروز ہیں، ISI کے، انٹیلیجنس کے، ملٹری، وہ لوگ جو سادہ کپڑوں میں ہماری جنگ لڑتے ہیں. میں اس پورشن میں قائد اعظم کا صرف ایک فرمان آپ کی اجازت سے میں بولنا چاہتا ہوں جو سربی دربار 1948 میں انہوں نے فرمایا تھا کہ قائد اعظم کوٹ ان کوٹ فاؤنڈر آف پاکستان، "It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles." الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں. جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. لیکن اس بات کے ساتھ کہ پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ نے بنایا تھا، ایک وکیل نے بنایا تھا. آزادی کے تصور کے حساب سے آزاد ہیں یا صرف اتنی آزادی ہے کہ جو دل چاہتا ہے وہ ہم اس ملک میں کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے؟ آزادی ایک سوچ کا نام ہے. ہم آزاد ہوں گے صحیح معنوں میں جب ہم معاشی طور پہ امریکہ اور IMF کے چنگل سے آزاد ہوں گے. ہم آزاد ہوں گے صحیح معنوں میں جب سودی نظام سے آزاد ہوں گے. ہم آزاد ہوں گے صحیح معنوں میں جب قرآن پہ فیصلے ہوں گے، جب عدل کا نظام آئے گا. لیکن جو میں فیل کر رہا ہوں، قوم زندہ ہے جی، یوتھ زندہ ہے. سر آج جو آپ فیل کر رہے ہیں، آپ نے جو پوری ایک تصویر آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، کیا 15 اگست کو آپ یہ فیل کریں گے یا یہ ایک ہی دن کے لیے آپ نے فیل کیا، ایک ہی دن کے لیے جو جوش و جذبہ اس قوم میں آپ نے دیکھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جذبے مرتے نہیں ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے. پچھلے 10 سال سے 15 سال سے یہ جذبہ میں محسوس نہیں کر رہا تھا. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، ہمارے بچوں کو ہری جھنڈی بھول گئی تھی، سبز لالی پرچم. آج ہمارے بچے انجوائے کر رہے ہیں اور وہ فیل کر رہے ہیں کہ وی آر اے نیشن. انشاءاللہ یہ تا قیامت رہے گا. ٹھیک سر، ان بچوں کو استحصال سے کیسے بچایا جائے گا؟ میاں عتیق صاحب میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. ان بچوں کو جس کی آپ نے بات کی، انہیں استحصال سے کیسے بچایا جائے گا؟ سامراج سے تو ہمیں غلامی سے آزادی مل گئی، ان کا جو نظام ہے اس سے کیسے آزادی ملے گی؟ اگر ہم زندہ قوم ہیں، ہمیں آرمی پبلک اسکول کے نہ وہ بچے بھولیں گے. اگر ہم زندہ قوم ہیں، ہمیں قصور میں زیادتی کے شکار آپ اگر کا لفظ یوز کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کو شک ہے، آپ اف اینڈ بٹس میں الجھے ہوئے ہیں. یہ 15 اگست سے بعد کی دیکھیں، قوم تو زندہ ہے، سیاست دانوں کا امتحان کیسے زندہ ہوئی ہے؟ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی، سپاہ کامیاب ہو گئی. انہوں نے تو فوج کے پاس کیا ہے، سپاہ کے پاس کیا ہے؟ اپنا جان ہے، اپنی جان انہوں نے دے دی. اب سیاست دانوں کا امتحان. بالکل قوم زندہ ہے. قوم زندہ ہے. میاں عتیق صاحب کیسے زندہ ہو گئی یہ قوم؟ پارس، جو APC ہوئی پشاور کی، وہاں سے آپ کو یونٹی نظر آئی. سب سے پہلے میں الطاف بھائی کی جانب سے تمام قوم کو، آپ کو، بھائی کو، جو دیکھ رہے ہیں، یوم آزادی مبارک. بالکل ٹھیک. یونٹی کی بات کی نا، ارے میں کرتا ہوں، وہ آج یونٹی کہاں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، جو سمجھیے میں آج ان بچوں کے والدین کے ساتھ تھا. یہ تو اچھا ہوا کہ بات ہی وہاں سے شروع ہوئی. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ آج بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف حکومت وقت سے عزت مانگ رہے ہیں جو ان کو نہیں مل رہی. 4 گھنٹے اسی اسلام آباد میں آج 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک وہ رہے، کوئی ذمہ دار ان کو ملنے نہیں آیا. یہ حالت میں کہہ رہا ہوں، عزت نہیں مل رہی. ہم نے تو بات ہی ان سے شروع کی ہے تو اسی کی بات کر رہا ہوں میں. آپ بات سمجھیے. ان کے والدین کو، میں خود ان کے ساتھ تھا، میرے پاس یہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کا احتجاج کس چیز پر ہو رہا ہے. آج ڈی چوک میں پریس کلب کے سامنے ان سب نے احتجاج کیا. والدین ہیں، والدہ ہے، والد ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، سب ان کے ساتھ وہاں موجود ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں ان بچوں کو آپ بھولتے جا رہے ہیں جو وعدے کیے تھے. جو بھی وقت کے عہدیدار ہیں، جس جگہ کے، سب بھول چکے ہیں. دوسری بات، آج ہمیں وہ چیز نہیں، جو حکمران ہے اگر نہ بھول سکے ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا کیسے ہوتا؟ جو بات ہے، دیکھیے جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ آزادی کا دن ہے، اس کے باتیں ہونی چاہیے. جو بات ہے، آزادی اگر بھولے نہیں تو آج کوئی وزیر سارا دن میں ان تک کیوں 4 گھنٹے میں نہیں پہنچا؟ جو بات ہے، اگر وہ ملنا چاہ رہے ہیں 8 مہینے میں، نہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ٹائم دیا، نہ صدر صاحب نے ان کو ٹائم دیا. ہمیں انہیں بھولنا چاہیے، نہ قصور کے بچوں کو بھولنا چاہیے جو زندہ لاشیں بن گئی ہیں. کہ آج کراچی میں بھی یوم پاکستان بہت اچھی بات ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تمام
لوگوں کو, ان تمام شہداء کو جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر ضرب عضب کو یہاں تک پہنچایا, جو دہشت گردی میں شہید ہوئے, چاہے ہمارے ہیں یا کسی تعصب سے پاک. اچھا, منصفانہ نظام اگر آج تک پاکستان میں نہیں آ سکا, ہم نہیں بنا سکے, نہیں مل سکا, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف وہ چند خاندان جو 68 سالوں سے یہاں صرف اور صرف حکومت کرتے آئے ہیں. نے اپنی حصے کی ذمہ داری پوری کی ہے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے؟ کیا آپ لوگ مطمئن ہیں؟ جتنی آواز ایم کیو ایم اٹھا سکتی ہے ہر فلور پہ ہمیشہ اٹھاتی کہتے ہیں لفظ مہاجر استعمال کر کے آپ نے تو سندھ میں دراڑ ڈال دی ہے, اور اس کی ذمہ داری آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں, یہ دراڑ آپ سمجھ رہی ہیں. کیا کشمیری اپنے آپ کو کشمیری نہیں کہتا؟ کیا پنجابی اپنے آپ کو پنجابی نہیں کہتا؟ کیا سندھی اپنے آپ کو سندھی نہیں کہتا؟ میری بات سنیے, بس کا درخواست کرتا ہوں, آج لڑنے کا دن نہیں. ہم لڑنے میں بات کر رہے ہیں, جو بات ہے ہم کیوں نہیں, ہم تو یونائٹڈ پاکستان چاہتے ہیں. بانیانی پاکستان جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, ان کی اولادیں کیا پاکستان کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہیں؟ غلط سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 68 سال بعد آپ آج بھی مہاجر ہیں. کیوں مہاجر رکھا گیا ہے؟ غلطی ہے یا حالات کا تقاضا ہے؟ الطاف بھائی کیا بولتے تھے؟ الطاف بھائی کہتے تھے اردو بولنے والے سندھی, کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. آپ کلچر وہ پیدا کریں, 24 قومی اسمبلی کی سیٹیں, کشمیری اپنے آپ کو کشمیری نہ کہے, کشمیر کب سے یہاں پر آئے. کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی کشمیر سے یہاں تک آئے, وہ کشمیری آپ مان لیتے ہیں. مہاجروں کو مہاجر مانتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے. حالات کو مجبور کیا, حالات نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ مہاجر بنے رہیں. مطلب آپ لوگوں کی یہ سیاسی مصلحتیں نہیں ہیں؟ نہیں, اس میں سیاسی مسئلہ کچھ نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے. کیوں باقی بھی سب کے ساتھ رکھے نا, جو پنجاب والے ہیں جب وہ کراچی میں ہوتے ہیں اپنے آپ کو پنجابی نہیں کہتے. جو میں نے آج نوٹ بھی کی, اور میں اس پہ اپنا صرف 20 سیکنڈ کہ آج جب کنونشن سینٹر میں یوم پاکستان منایا جا رہا تھا, ممنون صاحب تشریف لائے تھے, میاں صاحب تشریف لائے تھے, ساری پارٹیز. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے وہ آنریبل ایم این ایز جن کا بھی استعفیٰ قبول نہیں ہوا, ان کو بھی دعوت نامے دعوت نامے نہیں بھیجے گئے. مجھے تو کم از کم نہیں معلوم, نہیں ہمیں نہیں بھیجے گئے. جو غلط بات ہے وہ غلط ہے, اور اس کو کہا جائے گا ہر فورم پہ وہ غلط ہے. لطیف کوثر صاحب آگے چلتے ہیں, میں نے کہا ہمیں دعوت نامہ ہی نہیں تھا. لطیف کوثر صاحب, ہمارے یہاں ایک دوسرے سے اختلاف ہر کوئی کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قومی مفاد میں کیا جا رہا ہے. آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو قومی ایجنڈا ہے یہ کیوں نہیں بنتا کہ جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو, کوئی بھی حکومت آئے وہ سب اس کو فالو کرے؟ وہ قومی ایجنڈا کہاں ہے؟ دیکھیں پارس, سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل, آپ کے توسط سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اپنی ذاتی جانب سے بھی تمام قوم کو, آپ سارے چینل کو, جو ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں ان سب کو میں یوم آزادی پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج جو میں نے خود دیکھا ہے, اور خصوصاً لاہور میں جس انداز سے, والہانہ انداز سے آج آپ کی لاہور کی تمام سڑکیں اور تمام محلے اور تمام بازار بھرے پڑے ہیں, اور بچے بچیاں جس طرح سے سڑکوں پر وہ جو ہے جھنڈے پاکستان کے لے کے لہرا رہے ہیں, وہ جذبہ دیدنی ہے, آپ یقین کیجئے گا. بہت زبردست. اسلام آباد سے بھی میں آیا ہوں, وہاں سے بھی بہت تھا, اور بلکہ 12 بجے رات سے یہ شروعات ہو گئی ہیں, اور جتنی انہوں نے بہت اچھا لگا, سچی بات ہے, بہت اچھا لگا. دوسرا آپ نے یہ بات کی, دیکھیں ہمارا تھوڑا سا دیکھیں ہوا یہ کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو جو ہے زیادہ دیر مہلت نہ مل سکی, وہ 1 مہینے میں, یعنی سپتمبر 1948 میں ان کی رحلت فوت ہو گئے, تو اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کو بھی مرڈر کر دیا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ سیویلین بیوروکریسی نے ٹیک اوور کیا, اور پھر ملٹری بیوروکریسی نے اس ملک پر جو ہے اپنا مسلط کیا, اور عوام کو بالکل منقطع کر کے اب پھر ایک سامراجی نظام, عوام کو پھر غلامی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا, گورا چلا گیا. لطیف کوثر صاحب ایک سیکنڈ سر, میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز آپ کو دے کے پوچھ لوں. سر دیکھیں میں نے بات اس لیے کی تھی نیشنل ایجنڈے کی کہ ڈیم کا معاملہ ہے. فار ایگزامپل سر, آپ لوگ پیپلز پارٹی کچھ اور طریقے سے سوچتی ہے, نون لیگ کچھ اور سوچتی ہے, اس پر دوسری پارٹی اس کا دوسرا موقف ہے. سر بجلی اس وقت اہم ضرورت ہے, لیکن بجلی کی ضرورت کو پورا کیسے کیا جائے, پیپلز پارٹی کچھ اور طریقے سے سوچتی ہے, نون لیگ کچھ اور سوچتی ہے. ہم نے ایشین ٹائیگر بنانا ہے پاکستان کو, پیپلز پارٹی کچھ اور طریقے سے سوچتی ہے, نون لیگ کچھ اور. سر نیشنل ایجنڈا کہاں ہے؟ وہ بنانا بھول جاتے ہیں آپ لوگ, یا آپ کی مفاہمت بھی کھو جاتا ہے وہ؟ پارس, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کنٹینیوٹی نہیں رہی, تسلسل نہیں رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیے بھٹو صاحب نے 73 کا آئین متفقہ دیا, وہی ہمارا نیشنل ایجنڈا تھا.
रोटी कपड़ा मकान वही नेशनल एजेंडा था, ताकत का सचश्मा अवाम यही नेशनल एजेंडा था, लेकिन इसको चलने न दिया गया, आपने देखा। और उसके बाद जो है तसलसल तवातर से हमारे नफरतें सियासत में इस कदर आई कि जमहूरी अदवार में भी बदकिस्मती से कंटिन्यूटी न रखी गई। अगर हमारा तसलसल जारी रहता, जमहूरियत ठीक है, उसमें शफाफियत आती जाती है, उसमें इंतखाब होता रहता है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं हुई तो फिर कसूरवार आप लोग हैं जो हुकूमत करके जाते रहे हैं। अपना कसूर भी मानना चाहिए लतीफ खोसा साहब। एक अच्छा दिन है, अच्छाइयों के साथ साथ गलतियां भी मान ली जाएं तो क्या ही बात है। देखिए मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पिछले 5 साल में मफाहमत को जन्म दिया। हमने अब भी जो आपकी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देने के लिए एतजाज अहसन। देखें एतजाज अहसन साहब, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरी बात हो या क़यादत की बात, हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमें सबको मिलकर पाकिस्तान को सुलझाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमें नफरतों की सियासत को खत्म करना पड़ेगा, हमें रियासत के वजूद को जो है देखना होगा। अपनी छोटी-छोटी बातों में उलझते। ठीक। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये हमारी सियासी जमातों की जो तरजीहात हैं, क्या ये अवाम हैं? आप लोग मुल्क की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, नून लीग की हुकूमत इतनी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, आप इतने मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन क्या अवाम की समाजी, मुआशी और जो माशरती मसाइल हैं उन पर भी काम हो रहा है, या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान की अवाम को, समा टीवी को, मेरे जितने दोस्त भाई स्टूडियो में बैठे हैं सबको जिसने आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ जी रांझा साहब, हम कर रहे हैं इसके लिए जो हमारा मेन बेनिफिशरी है, जो भी हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, हम लोगों के अपने मीडियम्स होते हैं, अपने पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं, हम एक नारा अपना देते हैं, लेकिन सारे नारों का जो मजमुआ है, जो उसका बेनिफिट है, वो बेसिकली अवाम के लिए ही होता है। ठीक है सर, लेकिन मजमूआ तो आवाम के लिए होती है रांझा साहब। सर लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि देखें नून लीग की हुकूमत जो काम कर रही है ना मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, वो सबको नजर आ रहा है, वो काम जिनमें लोहा लग रहा है, लेकिन जो बेकसूर लोग कसूर के हैं वहां पर इंसानियत सशक्ति रही। सर वो आपको वो नजर नहीं आया? इतने सालों से आपकी वहां हुकूमत है, इतने सालों से ये काम वहां पर हो रहा था, वो क्यों नहीं नजर आया? देखें जी, कसूर वाला वाकया जो है उसके ऊपर मैं आऊंगा, बिल्कुल जवाब भी दूंगा, लेकिन जो इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो सबसे बड़ी चीज ये है जो कि इन तमाम मसाइल की जड़ है, वो ये है कि इस वक्त जो हमारी कौम है, हम जिसमें पॉलिटिकल लॉट भी आ जाती है, जिसमें हमारी एग्जेक्टिव भी आ जाते हैं, जिसमें हमारी यूथ भी आ जाती है, जिसमें हमारी पूरी सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स आ जाते हैं, वो ये है कि हमारा नेशनल नैरेटिव क्या है, पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव क्या था, पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया था। अभी जिस तरह खोसा साहब फरमा रहे थे, हर जमात का अलग अलग होगा या एक होना चाहिए सबका, कि हर जमात के अलग अलग नेशनल नैरेटिव्स हैं? यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि जहाँ पाकिस्तान की बात है वहाँ पे नैरेटिव एक ही है। हमें उस नैरेटिव को ऊपर बैठ के सिर्फ बात करने की जरूरत है। हमारी नेशनल असेंबली के बीच में मैं खुद इसके ऊपर कई दफा कर चुका हूँ। सर बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन ब्रेक का टाइम हो रहा है। रांझा साहब आपकी बात समझ आ गई सर, आपने जो नेशनल नैरेटिव की बात की, लेकिन मेरे सवाल का भी अब जवाब दे दें ताकि मैं उसके बाद ब्रेक ले लूँ। क्योंकि सर जब थर की सूरत हाल खराब थी ना, तो कायम अली शाह साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो जो कसूर का वाकया है ना, उसमें शहबाज शरीफ साहब को बेकसूर नहीं कहा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। और आपके इल्म में होगा, रिपोर्ट हुआ है कि पाकिस्तान में जिनसी वाकयात, ये जिनसी जो मामलात हैं, ये जो चीजें हैं, 10 बड़े शहर इसमें हैं मुलविस, उसमें से 8 पंजाब के हैं। सर ये आपकी गुड गवर्नेंस से बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, जश्न आज़ादी भी बड़े जोशो खरोश से हम मना रहे हैं, लेकिन ये जो मामलात है इनको देखना होश से, ये किसका काम है? देखिए, जहां तक ये सिस्टम की बात है और ये कसूर वाला वाकया है, उसके बीच में मैं ये नहीं कहूँगा कि कसूर में जो हुआ उसके बीच में हमारे वहाँ पे जो लोकल इंतजामिया थी मैं उसको डिफेंड करूंगा, या मैं ये बात करूंगा कि जी हमारा बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल इसमें सबका कसूर है, इसमें मीडिया का भी कसूर है, अच्छा। इसमें अदलिया का भी कसूर है, इसमें पुलिस मीडिया कसूर होगा। बहुत देर में मीडिया पर आएंगे चीजें। मीडिया कसूर यही है कि क्यों पहले नहीं आ गई उन्होंने, और अगर वो अभी भी ना करते तो ठीक था। ये जो इश्यूज हैं आपके सामने, अगर ये इश्यूज उन बच्चों के माँ बाप का भी है, उन बच्चों के माँ बाप का भी है, और हमारी सोसाइटी के डिसऑर्डर का आलम था वहाँ पर। अगर ये सबसे पहले अगर ये इस तरह जल्लाद वहाँ बैठे थे, रिपोर्ट किए जाएं,
اگر اس طرح کے سر واقعات آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ کارروائی ابھی ہو رہی ہے، یہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے آزادی کے ساتھ، یہ سلیمانی ٹوپی پہن کے کر رہے تھے یا کسی کے آشرواد سے؟ سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. سامنے آیا، جب یہ واقعات سامنے آیا تو اس وقت تو سب کچھ حکومت نے بھی ایکشن لیا، فوری طور پہ میڈیا نے بھی ایکشن لیا، ہر کوئی میدان کے بیچ میں آ گیا. فرسٹ ایف آئی آر کب لیکن ہوئی؟ یہ بات جو ہے، یہ بات 2 مہینے ہو گئے. بات تو یہ دیکھنے کی ہے ایف آئی آریں. سر میڈیا کو ذرا سائڈ پہ رکھیں گے بات سر. نہیں کروں گا کہ اس طرح کی ایف آئی آریں کراچی میں لا تعداد ہوئی پڑی ہیں. سر بس اب دیکھیں بلیم گیم سب شروع کو ہو گیا، پکڑے ہمیں بھائی، بلیم نہیں لگانا ان ہے کو بھی دوسرے پہ، پکڑے، اپنی کس اپنی نے بات منع کرنی کیا ہے. ہے؟ ضرور کس نے منع کیا بھائی، ان کو بھی پکڑے، سزا دیں. اپنا جواب دینا ہے، اپنا جواب دینا. ہم بلیم گیم میں نہیں جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ پرانا ہے. آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آیا؟ آپ لوگوں نے اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کو پرسو کرنا چاہیے تھا. اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کے خلاف سخت ایکشن کیا. آپ کو میں پوری لسٹ اگر پنجاب ابھی شروع کی نا کارروائی آپ نے، اس ابھی طرح کی نہیں ابھی کی نہیں ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے. پنجاب میں جتنے بھی اس طرح کی وارداتوں میں ملزمان چلیں سر اب دوبارہ جہاں سے شو شروع کیا تھا وہیں پر آتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں یہاں پر، اور بریک کے بعد جو بھی بیچ میں نا کہ پنجابی، پٹھان اور سندھی سب کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ سب مل کر پاکستان کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اپنے اپنے بارے میں تو سوچتے ہیں. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. علی محمد صاحب، آپ لوگ نظام کے نام پر عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے. کے پی کے کا بھی آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے، بلوچستان کے حالات بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں. سر ہماری سیاسی جماعتیں یہ کھوکھلے نعرے، دعوے اور وعدوں کی بنیاد پر کب تک یہ عوام کو بیوقوف بناتی رہیں گی؟ میں سمجھتا ہوں یہ ابھی 14 اگست 2015 میں تقریباً 1 گھنٹہ اور 15 منٹ باقی ہیں. جی، اگر اس میں پوری قوم ایک عہد کر لیں کہ اس ملک میں کوئی ہولی کاؤ نہیں رہے گی، ایک ہم کام کر لیں میاں صاحب کہ عدل کا نظام مضبوط کر لیں. عدل کا کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ مالدار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. مجھے وہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، وہ پورا واقعہ آپ کو پتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ابتدا ہوتی نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ کو ایک شائبہ سا، لیکن وہ ابھی پوری پکچر نہیں ہے. اللہ کرے پوری پکچر آئے کہ جس طرح تاریخ میں پہلی دفعہ 2 جرنیلوں کا احتساب میرے خیال میں ہوا ہے، جنرل راحیل صاحب نے، اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سٹنگ منسٹر کو ہتھکڑی لگی ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ آگے چلنا چاہیے. سانحہ قصور میں جو انوالو ہیں، چاہے جتنے بھی ٹاپ لیول تک ہیں، چاہے ایم این اے لیول تک کوئی لوگ اس میں انوالو ہیں، وہ انرتھ ہوں. جنہوں نے کراچی میں مزدوروں کو جلایا وہ انرتھ ہوں. جنہوں نے سانحہ 12 مئی کیا وہ انرتھ ہوں. جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا وہ انرتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں جب تک ہم شیشے میں دیکھیں گے نہیں نا، جب تک شیشے سے منہ چرائیں گے، شیشے میں آپ کو اپنا اصل چہرہ نظر آتا ہے، اس سے ہم اکثر خائف رہتے ہیں. عدل کا نظام، عدل کا نظام چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہم دودھ کے دلیں، میں سمجھتا ہوں عدل کا نظام ہونا چاہیے. دیکھیں حضرت علی رضی، اس سے بڑی میں آپ کو کیا میں مثال دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب العلم کہا، جو حیدر کرار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ظلم کا نظام نہیں چلتا، کفر کا چل جاتا ہے. بالکل ظلم کا نظام نہیں چلتا. میں سمجھتا ہوں جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے. ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا. سب قوم کو کھڑے ہونا پڑے گا. یہ جس طرح ہمارے پیچھے یہ جو وی آئی پی کلچر جب آتا ہے، جب ہمارے عام پاکستانیوں کے پیچھے مختلف ہیں، پی ٹی آئی مختلف ہے، اس سے ایسی ہی ساری باتیں آپ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں جو آپ دوسری پارٹیز کے بارے میں کہتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم سب سے آج دن ایسا ہے. میں نے آج کوئی پی ٹی آئی کی بات نہیں کی، میں پارٹیسن بات کرنا. آج 14 اگست ہے، آج پاکستان کی بات ہوگی، ہم بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لیکن غلطیوں کی بات میں نے ایک دفعہ بھی آج اپنے لیڈر کو نہیں سراہا. میں نے صرف قائد اعظم کی بات کی ہے، میں نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے. وقت آ گیا ہے ایک قومی ایجنڈے پہ سب اکٹھے ہوں. میاں صاحب کہ یہ ناممکن ہے، میاں صاحب قومی کانفرنس بلائیں. میں سجیشن دیتا ہوں، آج میں بھی ایم اے نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اگر میاں صاحب وزیر اعظم ہے تو وہ بھی ایم اے نہیں ہی بنتا ہے وزیر اعظم. میں سجیشن دیتا ہوں آپ کی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اپوزیشن ہونی چاہیے لیکن قومی کانفرنس بلائیں. کن چیزوں پہ؟ انرجی پہ بلائیں، پھر کوئی خواجہ آصف کو تنگ نہیں کرے گا. اکانومی پہ بلائیں، کوئی ڈار صاحب کو تنگ نہیں کرے گا. ایگریکلچر پہ بلائیں، انڈسٹری اور ہیلتھ، ان چیزوں پہ کانفرنس بلائیں. ساری اپوزیشن پارٹیز سے آپ سجیشن لیں اور اس کو پھر ایک جنڈے کو آگے لے کے چلیں. اسی بات کو ایک سے میں آگے بڑھاتا ہوں. پروفیسر اشفاق احمد سے
किसी ने पूछा कि प्रोफेसर साहब क्या कभी हमारी कौम पांव पर खड़ी हो सकेगी? उन्होंने कहा वो कौम क्या पांव पर, अपने पांव पर खड़ी होगी जो सिग्नल पर खड़ी नहीं होती। देखिए आज हमें सबको मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि हम मिनहासिल कौम कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है, क्यों आज हम जो है इतनी हर चीज में तजाद है। अमीर पैदा ही हुआ है अमीर के घर और हमेशा अमीर से अमीर तर बन जाएगा। गरीब के बच्चे का क्या कसूर है कि अगर वो किसी गरीब के घर में पैदा हो गया, क्या उसने मरना भी गरीबी है? बातें बहुत अच्छी लगती हैं जब आप लोग कहते हैं सारे सियासतदान, इन पे प्रैक्टिकली जरा अमल प्रैक्टिकल की बात करना चाह रहे हैं हम, वो कौन करेगा? अगर एक सेकंड, अगर 68 साल में सियासतदान को गाली दी जाती है, मैं फख्र करता हूं कि मैं सियासतदान हूं क्योंकि कायद-ए-आज़म सियासतदान था। मैं फख्र करूं कि मैं वकील हूं। कौन से सियासतदान? मैं समझ पाकिस्तान को किसी डिक्टेटर ने नहीं बनाया, किसी डिक्टेटर ने नहीं बनाया, खूनी इनकलाब से बना, एक पुरअमन तहरीक से बना। मैं सियासतदान खुद ऑप्ट करके बना हूं। क्यों? कि मुझे ये शौक था कि मैं की खिदमत कर सकूं, और मैंने अगर सियासत ज्वाइन की है आम लोगों की, उन लोग जाए पूछ लीजिए उनसे मेरे पास कौन लोग आते हैं। आपका शौक था या पैसा था आपके पास खिदमत करने के लिए? पैसा आया कहां से? मैंने वो दिन भी देखे हैं, शायद मेरी वाइफ भी देख रही हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पास पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे। सर उस दिन आप सियासतदान नहीं थे ना, जब आपके पास पैसा नहीं था। मैंने मेहनत करके मजदूरी करके, सब लोग अगर पाकिस्तान में कोई देख रहा है सामने आकर मुझे कह दे कि मैंने किसी गलत तरीके से पैसा कमाया है, तो मैं बिल्कुल हर चीज से जिस तरह जो कसूरवार हो, अगर हम ये कहें हमारे मुल्क में सियासतदान बन जाता है, ऐसा नहीं कोई जरूरी है। सियासत बनना, सियासत में आना, सियासतदान बनना, MQM में जो लोग हैं आपके सामने। एक और बात बता दें, मैं लतीफ खोसा साहब से फिर पूछूंगी, MQM आज 14 अगस्त को आवाम को क्या तोहफा दे सकती है? आप कहते हैं ना आप लोगों ने पाकिस्तान बनाया है, तो जिस मुल्क को आपने बनाया है आप उसे क्या दे सकते हैं इस 14 अगस्त? अल्ताफ भाई हर वक्त एक ही तोहफा देने के उसमें है, जो एक आम लोगों को ऐवानों तक लेकर आए, जिनके ना खानदान में कभी किसी ने सोचा था, ना आगे पीछे उनके कोई वो थे। और ये बताऊं, जब भी अगर आप समझते हैं हमारे मुल्क में रेवोल्यूशन, वो जब तक नहीं आएगा कि आम लोग आकर ऐवानों में नहीं बैठेंगे जो इस तरह की कानून साजी करें जिससे आम घरों को फायदा हो। माजरत के साथ आज हम जिस हुकूमत की बात कर रहे हैं, जिस शख्स को टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहिए वो भी टैक्स दे रहा है। किस वजह से? महंगाई किसके लिए है? महंगाई अमीर लोगों के लिए नहीं है। महंगाई के दौर में यही होता है, हर हुकूमत में लोग इसी अवाम के जो मसाइल उन्हें पिस रहे होते हैं। सोच रहा है, कौन सोचेगा? जिसने गुर्बत देखी हो, जिसने कभी गुर्बत देखी ही नहीं। अमीर के बच्चे को गरीब के दुख का क्या पता? ठीक है लतीफ खोसा साहब, सर ये हर 14 अगस्त एक नई जिम्मेदारी हम पर डाल रहा है ना, और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं। पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग ये जिम्मेदारी संभालने के लिए सर तैयार हैं? क्या ये फैसला हो सकता है कि अगर इख्तिलाफ अब होगा तो वो पाकिस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान की वजह से होगा, अपनी पॉलिटिक्स के लिए नहीं होगा? देखें पारस, हमने तो शुरुआत ही यहाँ से की थी। अगर आप देखें तो हमने लैंड रिफॉर्म, ज़रई इस्लाहात जो नाफिज की थी, जो जागीरदार थे जिनको अंग्रेज़ों ने खैरात में और यानी जुल्म करने के लिए और गुलामाना जो है तसल्लत राइज करने के लिए और अपनी तमगलत देने के लिए अपनी बादशाहत को, अपनी जो है अमरीत को उस इनाम में दिए थे, हमने तो वो जागीरें उनकी लेकर गरीबों में बांटे। देखें भुट्टो साहब ने ये जो है ज़रई इस्लाहात की, और क्या किया ज़ियाउल हक साहब ने, और अदालतों ने क्या किया। देखिए इस्लाम इस्तेसाली निज़ाम का नाम नहीं है, इस्लाम में कहीं एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का तस्वर नहीं है। देखिए ये पाकिस्तान जो है अवाम का है, और यही हमारा मंशूर था, यही आइन में हमने 1973 के प्रियम्बल में लिख दिया कि ये आइन की पाकिस्तान के अवाम की ये जो है। आज तक बदकिस्मती से कोई भी अवाम को शराकत इक़्तिदार में हम मुकम्मल तौर पर नहीं लाने में कामयाब हो सके। देखिए बल्दियाती इलेक्शंस जो है, जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इलेक्शंस कहते हैं, आपकी बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उसमें उसके जरिए शराकत इक़्तिदार होती है, तो आपको उनको इक़्तिदार में भी शराकत करना पड़ेगा। सर क्या पाकिस्तान के अवाम को ये पता है कि ये पाकिस्तान उन्हीं का है? और दूसरी आपने अपनी पार्टी की बहुत बात की, पार्टी के मंशूर की बात की। सर एक बात क्लियर कर दें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चलने के लिए जरूरी चीज क्या है? भुट्टो की फिक्र, भुट्टो का सोच, या भुट्टो का खानदान?
جی نہیں، بھٹو کی فکر، بھٹو کا فلسفہ، بھٹو کا دیکھیں پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، بھٹو صاحب کے اس فلسفے کا نام ہے کہ پاکستان کے عوام ہی پاکستان کے اصل مالک ہیں اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہی ہے، ہم بالکل اسی پر کاربند ہیں۔ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں جو بات ابھی آپ نے کی ہے زرداری صاحب، ان کی بہن اور زرداری صاحب کے بیٹے کے علاوہ کیا آپ کی پارٹی میں طاقت کا جو محور ہے وہ کوئی اور ہے، کہیں اور نظر آتی ہے طاقت کسی کے پاس؟ دیکھیں پارس، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا پولیٹیکل سٹرکچر کو بھی جو ہے ری ویمپ کرنا پڑے گا۔ اب اگر وہاں مجھے بتائیں پی ٹی آئی میں کیا عمران خان کے علاوہ کوئی ہے ان کا، کیا الطاف بھائی کے مائنس کر کے یہ چل سکتے ہیں جو کر رہے ہیں؟ کیا محترم نواز شریف کو نکال دیں؟ سر یہ ہمارا سیاسی کلچر ہے، اگر یہ غلط ہے تو ہم ایسے ہی چلیں گے۔ پارس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل سٹرکچر بھی اپنا جو ہے ری ویمپ کرنا پڑے گا۔ جو بھی بھٹو صاحب نے بنایا تھا اس میں میں خود سیکرٹری جنرل ہوں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ہم فیصلے کرتے ہیں، لیکن جو بات آپ نے کی ہے وہ بالکل بجا کی ہے۔ سر میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں سر، آپ نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا بھٹو کی سوچ اور فکر کا ٹھیکہ کیا صرف بھٹو کے خاندان نے ہی لیا ہوا ہے؟ کیا قیادت کرنے کے لیے نام کے ساتھ بھٹو لگنا ضروری ہے؟ نہیں دیکھیں پارس، بات یہ نہیں ہے میں نے نام لیے، لیکن ان کی خدمات ہیں۔ عمران خان کا ایک اپنا تشخص ہے، ان کے کارکنوں کا رومانوی رشتہ ہے عمران کے ساتھ، اسی طرح الطاف صاحب کے ساتھ، الطاف بھائی کے ساتھ یہ ایم کیو ایم کا ایک رومانوی رشتہ ہے۔ لیکن رشتہ دار کوئی نہیں لائے، کبھی کسی رشتہ دار کو پروموٹ نہیں کیا انہوں نے۔ سر ایم کے ایم یہ نہیں ہے، میں لاسٹ کامنٹ رانجھا صاحب سے لے لوں، آخری کامنٹ۔ اور ایک شعر آخر میں سر ایک سیکنڈ، شعر سے پہلے ذرا رانجھا صاحب کا میں کامنٹ لے لوں، پھر رانجھا صاحب ہم یہ سب سمجھ لیں کہ یہ پھر ہمارا سیاسی کلچر ہے، اگر یہ غلط بھی ہے تو ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہے، یا پھر ہم یہ مانیں کہ یہ غلطیاں ہیں اور ہم اسے سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پارٹیوں میں آزادی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے بولنے کے لیے۔ دیکھیں پارس، جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ خامیاں ضرور ہیں اور ہم ان کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں جو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ پاکستان کی جو سیاست کے بیچ میں یا جو پارلیمنٹ وہ باتیں کریں جو کسی سے ڈھکی چھپی نہ ہو پلیز سر، وہ باتیں کریں جو کسی سے ڈھکی چھپی نہ ہو۔ آپ کے ہر اہم وزیر ہر عہدے کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اقربا پروری ہے۔ اب اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں تو میں وضاحت دے کر سکوں۔ جی پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ تسلسل، اگر یہاں پہ یہ ماشاء اللہ یہ کھوج نہ ہوتے تو ان پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ کے اندر کا جو عمل تھا، جس کے بیچ میں ان کی انٹرنل ڈیموکریسیز میں امپروو کرنا تھا، ہوتا کیا تھا کہ ایک جماعت بنتی تھی، اس جماعت کے اوپر جب ہلا بولا جاتا تھا اور اس جماعت کو توڑا جاتا تھا تو جن لوگوں کے ہاتھ میں اس جماعت کی باغ دوڑ ہوتی تھی وہ سارا کا سارا جوس جماعت میں سے نکال کے ایک نئی جماعت بنا لیتے تھے۔ تو یہ کون کرنے والے لوگ ہوتے تھے؟ اگر وہ لوگ یہ کام چھوڑ دیں کرنا اور ان سیاسی جماعتوں کا ایک ایوولوشنری پروسیس نیچرل طریقے سے ہونے دو تو یہ بالکل یہ سر میں وہی بات کہہ رہی ہوں نا، سندھ کی سیاست دیکھی، پنجاب کی سیاست ہے، کے پی کے کی سیاست ہے، بلوچستان کی سیاست ہے، ذرا آخر میں جلدی سے یہ بتا دیں پاکستان کی سیاست، پاکستان کے لیے سیاست کب ہوگی؟ آپ سندھی، مہاجر، پٹھان یہ ساری باتیں ذہن میں ہوں گی تو کیا پاکستان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے؟ ہم تو انہی چیزوں سے نہیں نکلتے۔ دیکھیں میثاق جمہوریت پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت اہم اس کا رول ہے اور وہی قدم اب آگے بڑھ رہا ہے اور یہ پارلیمنٹ بنی ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، رانجھا صاحب ٹھیک گورنمنٹ کرتے ہیں اور یہ ہم سارے مل کے یہ بات ضرور کرتے ہیں ایک دوسرے کے، یار باتیں کرتے ہیں آپ سارے مل کے، ٹھیک آئے ریزالو کریں ٹھیک سر، باتیں نہ کریں، صرف بالکل پارس آخر میں ایک چیز کہوں گا، بیٹھ کے بات کریں، کراچی کا مسئلہ ہے تو ہم سارے مل ٹھیک ہے کے بہت ضروری ہے، بہت مبارک ہو کراچی میں اس دفعہ جشن آزادی منائی جائے، کوئی ایسا مکتب بھی شہر میں کھولے ناصر جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ آج جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم انسانیت کو سامنے لے کر آئیں، انفرادیت کو اٹھا کر سائیڈ پر کریں، انشاءاللہ ہماری قوم دوبارہ وہی 40 سال پہلے والی قوم اور وہی پاکستان بنانے کے جو بانیان پاکستان کا جذبہ تھا، پاسبان پاکستان کا بھی وہی جذبہ ہے۔ ٹھیک، سب کو مل کے پاکستانی بنا دیں، پاکستانی بن جائیں۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر بندہ اس میں جشن آزادی پہ لوگوں کو بھاشن دینے کی کوشش کرتا ہے، میں پلیز اس کو بھاشن نہ سمجھے، میں پاکستانی عوام سے ایک درخواست کرتا ہوں، ان سے ایک اپیل کرتا ہوں، میں ان سے بھیک مانگتا ہوں پاکستان کی اس بات پہ کہ کل سے اگر پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان آپ کو بلوچ کارڈ، پختون کارڈ،
پنجابی کارڈ، سندھی کارڈ، مہاجر کارڈ استعمال کرتا نظر آئے، سمجھ جائیں یہ مداری ہے، اپنے مقصد کے لیے ڈگڈگی بجا رہا ہے. جو پاکستان کی بات کرے اس کے پیچھے لگے، جو پاکستان کی بات کرے. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.